استحضار تلاوت سے آئے گا، استحضار ذکر سے آئے گا، استحضار جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے سے آئے گا، کیونکہ جب ایک دفعہ درود پڑھے گا تو اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، ان رحمتوں سے اللہ کا استحضار پیدا ہوگا، رحمتوں سے اللہ کا استحضار پیدا ہوگا۔ تو میرے استحضار صبح و شام کی دعاؤں سے آئے گا، اس کو قلع کہا گیا ہے۔ قلع ایک جگہ آتا ہے، اللہ اکبر، کیسے اللہ نے نعمتیں دی کہ فرمایا کہ جو صبح کو ایک دفعہ پڑھ لے، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایک دفعہ پڑھ لے تو اللہ اس پورے دن میں اس کی ہر قسم کی برائی سے حفاظت فرمائیں گے اور اس کو بہترین رزق عطا فرمائیں گے۔ اور جو شام کو پڑھ لے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس رات میں اللہ اس کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھیں گے اور اس کو بہترین رزق عطا فرمائیں گے، بہترین رزق عطا فرمایا کہ جو نماز فجر کی پڑھے اور اس کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھے تو ظہر تک اس کی حفاظت ہو گئی، ظہر کے بعد آیت الکرسی پڑھے عصر تک اس کی حفاظت ہو گئی، عصر کے بعد آیت الکرسی پڑھے مغرب تک حفاظت ہو گئی، مغرب کے بعد پڑھے تو پھر عشاء تک حفاظت ہو گئی، عشاء کے بعد پڑھے تو پھر فجر تک اس کی حفاظت ہو گئی۔ جس دن آیت الکرسی پڑھی اس دن موت بھی نہیں آئے گی۔ ہم نے اپنے استاد سے پوچھا جب یہ فضیلت سامنے آئی تو ہم نے کہا جی جس دن مقدر میں موت ہوگی، کہا اس دن آیت الکرسی پڑھنا بھول جائے گا۔ دیکھیں وہ فضیلت ہے، پڑھنا بھول جائے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ قلعے ہیں، صبح شام کی دعائیں، اٹھنے بیٹھنے جاگنے چلنے پھرنے ہر چیز دعائیں 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 دعائیں، یہ ان دعاؤں کو یاد کریں۔ وہ دعائیں جو پریشانی کی وقت ہیں، وہ دعائیں جو خوشی کی وقت ہیں، وہ دعائیں صحابہ کا رخ تھا نا، جب آدمی جیسے دنیا کا رخ ہوتا ہے تو دنیا کی نئی نئی چیزیں اس کے اوپر کھلتی رہتی ہیں۔ اب صحابہ کا رخ تھا تو ایک صحابی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صحابی مانگ رہے ہیں دعا، ہاتھ اٹھائے ہوا، اللہم انی اسألک، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بانک انت اللہ، اس لیے کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کس سے مانگوں، الاحد الصمد کہ جو اکیلا ہے یکتا ہے، الصمد کہ سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے ایسے کلمات سے اللہ کا ذکر کیا ہے، اب یہ جو مانگے گا اللہ اسے عطا فرمائیں گے، جو مانگے۔ اب صحابی ہیں، کھول لیں، اللہ کھول رہے، رخ ہے اس طرف۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، تاکہ غفلت دور ہو، دھیان پیدا ہو، ہر آن ہر گھڑی اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ، اللہ میری بات کو سن رہے ہیں۔ اور میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ سارا ایمان ہے، اخلاص ہے، علم کا نور ہے، فضائل اور مسائل کا استحضار، فضائل مسائل اور اللہ کا استحضار، اور یہ دھیان اور توجہ اس کو سب سے پہلے لے کر آنا ہے نماز کے اندر، کیونکہ من صلحت صلاته صلح سائر عمله۔ نماز بن گئی سارے شعبے بن جائیں گے، نماز بن گئی ساری زندگی بن جائے گی۔ سلیمان علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، نماز پڑھ کے دعا مانگ رہے ہیں کہ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، کہ اللہ مغفرت، پہلے آخرت مانگی، پھر کہا کہ اللہ ایسی حکومت دے دے کہ میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ انک انت الوہاب، کہ اللہ تو تو بہت زیادہ دینے والا ہے، پتہ ہے، طاقت ہے، قوت ہے، قدرت ہے۔ نبی کو استحضار ہے، مانگ رہے ہیں، اور اللہ فوراً فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث اصاب، کہ ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا کہ جہاں وہ جاتے تھے ہوا ساتھ ساتھ ہوتی تھی۔ والشیاطین کل بناء وغواص، اور جنات کو بھی حوالے کر دیا، سارا کچھ ان کے حوالے کر کے کہہ دیا ھذا عطاؤنا، کہ یہ ہماری عطا ہے کہ جو ہم نے آپ کو دے دی۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ اکبر،
میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اب یہ سب سے پہلے نماز سب سے بڑی، اللہ علماء نے لکھا، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، قتل سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا، فرض نماز کا چھوڑنا، زنا سے بڑا گناہ ہے فرض نماز کا چھوڑنا، ڈاکے سے بڑا گناہ ہے فرض نماز کا چھوڑنا، ہر گناہ سے بڑا گناہ ہے وہ نماز کا چھوڑنا۔ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، کیا حال ہو گیا؟ تو اب میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس لیے فرمایا کہ یوں کا ان لکل شیء علم وعلم الایمان الصلاۃ، کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے اور ایمان کی نشانی نماز ہے۔ جس کی نماز جاندار اس کا دین جاندار، جس کی نماز شاندار اس کا ایمان شاندار، اس کا دین اور ایمان شاندار تو سارا دین شاندار۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، نماز بن جائے، ایک ایک جز، ایک ایک رکن وہ ایمان کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اور علم کے نور کے ساتھ، فضائل کے ساتھ ہو، مسائل کے استحضار کے ساتھ ہو، علماء سے پوچھ کر کیا ملے گا اللہ اکبر پر، یہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک، اللہ اکبر سے لے کر سلام، مسائل کے حل کے لیے، کیونکہ اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اعمال پہ کرتے ہیں، اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز کا دیا گیا ہے، آسمانوں سے لے کر آئے ہیں سارے احکامات، زمین وہاں آسمان پہ ملا، آسمانوں سے لے کر آئے، نماز کا حکم آیا، پڑھیں، اور اللہ نے نماز کو ایمان کہا ہے، ایمان۔ تو اب میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ نماز بن جائے، جیسے ہر صفت کے لیے دعوت، اسی طرح نماز کے لیے دعوت، نماز بن جائے۔ اب نماز اور اسی طرح دعوت کے ساتھ پھر پڑھنا، کہ ہمارے بڑے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے اگر 500 رکعت بھی پڑھنی پڑے کہ جہاں پر اللہ کے غیر، اللہ کے علاوہ کسی اور کا دھیان نہ ہو، تو پڑھو، محنت کرو، نماز کو بناؤ۔ تو جس کی نماز بن گئی، بدر کا موقع ہے، نبی علیہ السلام ساری رات نماز پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، آسمان سے فرشتے اتروا لیے۔ وہ صحابی کا واقعہ حکایات میں لکھا ہے کہ جب وہ ڈاکو نے کہا کہ بس اب آخری بتاؤ کیا کوئی تمہاری بات ہو، کہا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب نماز پڑھے، بھول گیا کہ کیا پڑھوں، خوف ہے، تو امن یجیب المضطر، یہ آیت جاری ہوئی، اور وہاں سے جو ہے وہ فرشتہ آیا آسمانوں سے اور ہلاک کر دیا۔ تو ایسے کئی صحابہ نے نماز پڑھ کر جو ہے وہ سمندروں میں چلا دیا، اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا، فسمینا واقتحمنا فما بل الماء اسافل خفاف ابلنا، کہ ہم نے بسم اللہ پڑھ کے اپنی سواریوں کو سمندر میں ڈال دیا، سمندر کے پانی نے ہمارے گھوڑوں کی سموں کو بھی گیلا نہیں کیا۔ اب یہ نماز کے بعد، نماز سے ہر شعبے میں، نماز میں سب سے پہلے زندہ ہوگا ایمان، اخلاص، فضائل اور مسائل کا استحضار، اللہ کی ذات کا استحضار، پھر یہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں گھر میں بھی آئے گا، کاروبار میں بھی آئے گا، تجارت میں بھی آئے گا، اور ہر جگہ پر یہ ساری صفات زندہ ہو جائیں گی، اور یہ صفات جب آئیں گی تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ آدمی یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اس کو اللہ سبب بنائیں گے لوگوں کی ہدایت کا، اس کو اللہ ذریعہ بنائیں گے، بنے ہوئے سے اللہ جو ہے وہ آگے کام لیں گے، اور اللہ اس سے اوروں کو بنائیں گے، اس کو سبب بنائیں گے، اس کو سبب۔ اب میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ اعمال سارے محفوظ ہو جائیں، یہ جمع ہو جائیں، اور پھر اسلام کی خوبی اور ہر ایک آپس کے اندر معاشرت، معاملات، یہ سارے کا سارا یہ زندہ ہو جائے۔ ایک موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من مفلس هذه الامہ، کہ اس امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس امت کا مفلس کہ جس کے پاس مال نہیں ہے۔ فرمایا کہ نہیں، امت کا مفلس یہ نہیں جس کے پاس مال نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا۔ کتنی نیکیاں؟ پہاڑوں کے برابر۔ پھر اس کا حق چھینا، اس کو کے اوپر ظلم کیا، اس کو گالی دی، اس پہ ظلم کیا، اس کا مال چھینا، اس کی غیبت کی، اس پہ بہتان لگایا، اس پہ تہمت لگائی، اب اس کی نیکیاں اٹھا کے ان کو دے دی جائیں گی۔
اور پھر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ان کے حقوق باقی ہوں گے اس کے ذمے، پھر ان کے گناہ. ہمارے ایک بڑے کہتے تھے کتنا کم نصیب ہے کہ یہ حج کر کے آیا ہے، حج چلا گیا، اس نے زنا کیا، اس کا زنا اس کے اوپر ڈال کر زنا کا عذاب. چلو معاشرہ حق حقوق کا ادا کرنا، یہ علم بھی اس لیے ہے کہ آدمی حقوق کو ادا کرے، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. حقوق اللہ میں سب کچھ اور اسی سے آگے حقوق العباد. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں رب کو بلا کر لوگوں کے حقوق ادا کروں، کیسے ادا کرے گا؟ جو اپنے منعم کو، جو ہر لمحے جس کے بغیر ہم ایک لمحہ نہیں رہ سکتے، اللہ ذرا سی اپنی نعمتوں کی چادر کو ہٹا دے اور رحمت کی چادر کو ہٹا دے، ایک سانس جس کے پھیپھڑے خراب ہو جائے، پوچھو ایک سانس کی کیا قیمت ہے. جس کے گردے خراب ہو جائیں، پوچھو کہ چند قطرے پیشاب کی کیا قیمت ہے، کیسے جو نکلتے ہیں. جس کو قبض ہو جائے اور پوری رات پھرتا ہے، اس سے پوچھو کہ یہ پخانہ کرنے کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آرام سے کرتا ہے. جس کو سنائی نہیں دیتا، اس سے پوچھو کان کتنی بڑی نعمت ہے. جس کو دکھائی نہیں دیتا، اس سے پوچھو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. جس کے دماغ کا ایک خلیہ ہل جائے، اس سے پوچھو دماغ کی کتنی بڑی، کپڑے پھاڑ کے باہر چیخ رہا ہوتا ہے، نہ باپ کو پہچانتا ہے، نہ ماں کو پہچانتا ہے، نہ بیٹی کو، نہ بہن کو. ایک قدم نہیں چل سکتا، ایک سانس نہیں لے سکتا. اللہ اکبر. ہم جماعت میں تھے، ہمارے ساتھ ایک طبیب تھے، ڈاکٹر صاحب، تو انہوں نے بتایا کہ ایک عورت کے گلے میں کینسر تھا تو اس کو شعائیں دی گئی، شعائیں لگائیں. جب وہ شعائیں لگائی گئی تو جو اس کے گلے میں، جو منہ میں جو تھوک بنتا ہے، وہ جو تھوک جو چیز بناتی ہے، وہ تھوک بنانے کی صلاحیت ختم ہو گئی. اب وہ لقمہ ڈالے تھوک نہ بنے، لقمہ اندر ہی نہ جائے، وہ چبایا ہی نہ جائے. پھر وہ آج سے کتنے سال، 17-18 سال، کہ وہ کہتے تھے کہ پھر وہ ایک انجیکشن لگاتی تھی روزانہ، ایک صبح ایک شام، کہ جب وہ لگتا تھا تو کچھ دیر کے لیے منہ میں تھوک پیدا ہو جاتا تھا، اور وہ اس وقت ہزاروں روپے کا. جب میں نے سنا، میں نے کہا اے اللہ، پتہ نہیں کتنی اندر تیری نعمتیں ہیں کہ جن پہ ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی ہم شکر نہیں ادا کرتے. پتہ ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمارے استاد سے مولانا عبد الرحمان صاحب، تو ان کی نظر میں مسئلہ آیا تو انہوں نے فرمایا کہ طبیب نے کہا کہ یہ ایک آنکھ ہے، اس میں ہزاروں کیمرے لگے ہوتے ایک آنکھ میں، تو اس میں سے آپ کے بعض کیمرے انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. بعض اب وہ ساری سامنے پوری صورت نہیں آتی. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ اکبر. اس لیے یہ جو ہے ہر ایک کا حق ادا کرنے والے بن جائے. اللہ کا حق سب سے پہلے. جو رب کو پہچانے گا وہ سب کو پہچانے گا. جو رب کو نہ پہچانے بلا کر وہ کسی کا حق نہیں ادا کرے. کافر اگر ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اس کو تو جنت، اس کے لیے وہ وعدے تھوڑی ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے کہ میرے ماں باپ ہیں، اگر میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا. اور مسلمان کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. جب رب کا بیچ میں واسطہ آیا، اب یہ خدمت اس کے لیے جنت بن رہی ہے. باپ کو جنت کا بڑا دروازہ کا اوسط ابواب الجنت، ماں کے قدموں کے نیچے جنت. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، معاشرہ عدل کی بنیاد پر ہو. عدل کہتے ہیں کہ ہر ایک کا حق ادا کرنا، ہر ایک کو اس کا حق دینا. دوسرے کے حق کو چھیننا، لینا، یہ تو حرام ہے. ایذاء المسلم حرام. اس لیے بچپن سے بچوں کی تربیت ہو کہ بیٹا تم نفع دینے والے بنو، راحت پہنچانے والے بنو، تکلیف نہ دو. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ مسلمان کو ایذا دینا حرام ہے. یوں معاشرہ بن رہا ہے، معاشرے کے آداب بتائے جا رہے ہیں. فرمایا اسلحہ ہے، حالانکہ اجر ہے کہ جس کے پاس اسلحہ ہے یہ عمل کر رہا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ تیار ہے کہ کسی وقت اللہ کا حکم آ جائے میں اللہ کے راستے میں نکلوں گا، اس کا اجر زیادہ ہے. لیکن کہا کہ تلوار ہے، چھرا ہے، تو اس کو ڈھانپ کے چلو. ایسا نہیں ہو کہ کسی کا دل کمزور ہو اور وہ دیکھ کے ڈر جائے. اب ڈرانا مقصود نہیں.
عورتیں کمزور ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہترین ہو، بہترین ہو۔ وہ بہت، یہ تو کہنے کا مطلب یہ کہ عدل، کہ ہر ایک کا حق ادا کیا جائے۔ پھر ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اس کے بعد کا درجہ یہ ہے کہ احسان والا معاملہ کرو۔ احسان، کیونکہ اللہ کہتے ہیں واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ امام زین العابدین ہے، بڑے امام ہیں، مہمان آئے بیٹھے ہیں، اتنے میں جو ہے وہ کام کرنے والی بچی جو باندی تھی، تو باندی جو ہے وہ کچھ لے کر آئی۔ اب اس وقت کے اعتبار سے مہمانوں کے لیے جو شوربہ یا یخنی یا جو بھی تھا وہ لائی، اب وہ رکھنے لگی تو وہ اس کے ہاتھ سے پھسل گیا اور حضرت کے کپڑوں پر اور سارے ان کی داڑھی پر، چہرے پر گرم گرم، اور وہ سارا جل گیا۔ اب چہرے پر غصے کے اثرات، تو اب وہ انہیں کے گھر میں پلی بڑی، تو اس نے فوراً کہا، قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ اللہ والے وہ ہیں جو غصے کو دباتے ہیں۔ اب جب آیت کا یہ ٹکڑا سنا تو فوراً انہوں نے کہا کظمت غیظی، کہ میں نے اپنے غصے کو دبا دیا۔ پھر یہ کہ صرف غصے کو نہیں دباتے، کہ جس وقت اچانک غصہ آیا دباتے ہیں، والعافین عن الناس، کہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو فوراً دوسرا، جب یہ آیت کا ٹکڑا، یہ حصہ سنا تو کہا عفوت عنکی، کہ جا تجھے معاف بھی کیا۔ اب اس باندی نے اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، کہ صرف اتنا ہی نہیں، آگے اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ کہا جا تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا۔ تو احسان کا معاملہ ہو کہ زن و ارجح، کہ تولو بھی اور جھکتا تول کر دو، جھکتا ہوا تولو۔ اور پھر اس کے بعد آگے درجہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ معاشرے کو ایثار پر لے کر آؤ۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ کہ مجھے ضرورت ہے، میرے بچوں کو ضرورت ہے، لیکن میرے ساتھ دوسرا ہے، میں اپنی ضرورت پہ اس کی ضرورت کو ترجیح دے کر اسے دے دوں، میں گزارا کروں گا اسے مل جائے، ہم نہیں کھائیں گے۔ مہمان آ گیا، نبی علیہ السلام کا مہمان ہے، کون لے کر جائے گا؟ گھروں میں دوڑایا، کچھ نہیں ہے، بھائی نبی علیہ السلام کا مہمان کون لے کر جائے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ میں مہمانی کے لیے تیار ہوں، لے کے چلے گئے۔ گھر میں بیوی سے کہا، بیوی نے کہا کہ اللہ تم پہ رحم کرے، گھر میں تو کچھ نہیں ہے، چھوٹے بچوں کے لیے کچھ رکھا ہے۔ اب کتنا بڑا ایمان، یہ ایثار ہے کہ بچے بھوکے ہیں اور گھر میں بچوں کے لیے ہے، اور ماں ہے اور باپ ہے، اور باپ کہتا ہے حللی صبیانکی، کہ اپنے بچوں کو کسی طرح بہلا پھسلا کے سلا دو، مہمان کا اکرام کرو۔ اور پھر بھی اتنا کچھ تھا کہ اگر تینوں کھاتے تو کچھ نہیں، تو فرمایا، بیوی کو کہا کہ چراغ صحیح کرنے کے بہانے سے اٹھنا اور چراغ بجھا دینا۔ اور جب چراغ بجھایا، اب یہ دونوں میاں بیوی اپنا منہ، پردے کی آیات سے پہلے کا، پردے کے حکم سے پہلے کا واقعہ، اب میاں بیوی دونوں منہ چلا رہے ہیں اور مہمان کو کھلا رہے ہیں۔ جب پہنچے صبح، صحابی خود نہیں بتایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کا عمل تمہارا اللہ کو بہت پسند آیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے پہ ترجیح۔ پیاس لگی ہے، آہ کی آواز سنی، بھائی کو پلا دو۔ بکری کی سری ہے، وہ 7 گھروں کے اندر چکر کھا کے واپس آ گئی۔ مردوں کی تربیت، عورتوں کی تربیت، عورتوں کی تربیت، بچوں کی تربیت، ہر ایک دوسرے کو نواز دینے والا ہے، دینے والا ہے، دینے۔ علامہ واقدی رحمت اللہ علیہ، بڑے عالم، تو ضرورت پڑی، عید کا موقع، بیوی نے کہا جی عید آ رہی ہے، بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کپڑے کچھ ہے نہیں۔ کہا اچھا کیا کریں؟ کہا کسی سے قرض لے لیں، بعد میں اللہ دے دیں گے تو دے دیں گے، بچوں کی عید اچھی گزر جائے گی، خوش ہو جائیں گے۔ دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں، اتنے بڑے عالم، تاریخ کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہوگی جس میں علامہ واقدی کا ذکر نہیں ہوگا، ان سے روایت نہیں ہوگی۔ اور یہ حال ہے گھر میں۔ گئے ایک اپنے دوست کے پاس، تاجر دوست کے پاس، تاجر کو کہا کہ اس طرح کا حال ہے، اگر ابھی کچھ دے دو، ضرورت ہے۔ اس نے لا کے تیلی تھی جس پہ مہر لگی ہوئی، بندھا ہوا، وہ ان کو دے دی۔
اچھا اتنے میں ان کا ایک ہاشمی دوست آ گیا. وہ ہاشمی دوست نے کہا کہ گھر میں ایسا, علامہ واگدی یہ گھر میں داخل ہوئے, بیوی سے کہا کہ جی وہ ایک دوست آیا ہے, اس کے گھر میں بھی حاجت ہے, ضرورت ہے, وہ مانگ رہا ہے, آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر آدھا ہم رکھ لے تھیلی کھول کے, آدھا اسے دے دیں؟ تو بیوی اب ایمان والی بیوی نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ آپ ایک تاجر کے پاس گئے تو اس کے پاس جو کچھ تھا, کیونکہ تھیلی پہ مہر لگی ہوئی تھی اور وہ بند تھی, کہ گویا اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے سارا آپ کو دے دیا. وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ اس کو کھول کر